جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آواز آئی، اس در یتیم کی پرورش کون کرے گا جس کی مثل کسی کا مقام ہی نہیں ہے۔ پرندوں نے کہا، ہم اس بچے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کی خدمت عظیمہ کو سمجھتے ہیں۔ جنگلی جانوروں نے کہا، ہمیں اس کا زیادہ حق ہے، یہ شرف، یہ عظمت ہم حاصل کریں گے۔ آواز آئی، اے تمام مخلوق، بے شک اللہ نے اپنی سابق قدیمہ میں لکھ دیا ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف صرف اور صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہے۔ قریش مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیتے، گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے، اس لیے کہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فارغ رہ سکیں، دوسرا ان کی اولاد صحرائی ماحول میں پرورش پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے تاکہ صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور ان کے بچے تندرست و توانا ہوں۔ صحرائی زندگی کی جفا کشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے خوگر ہوں، اور جس وقت بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتا تھا تو اس بچہ کے وارث دودھ پلانے والے کو معاوضہ دے کے بچے کو اپنے گھر لے آتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ معظمہ میں آتی تھیں اور شیر خوار بچوں کو ان کے ماں باپ سے حاصل کر کے اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے جاتی تھیں۔ جس سال مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا، یعنی ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، اس سال مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں سخت قحط سالی تھی۔ سبزہ خشک ہو گیا، پانی بمشکل ملتا تھا، انسانوں اور جانوروں کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس قحط کے سال اور واقعہ فیل کے تقریباً 2 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس قحط سالی کے سال مکہ کی طرف سے 10 عورتیں مکہ مکرمہ میں شیر خوار بچوں کی رضاعت کے سلسلہ میں آئیں۔ ان 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں اتنی تنگ دست ہو چکی تھی کہ میں درختوں کے پتے توڑ کر ان کے پتے کھایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں اکثر واقع ہوا کرتے تھے کہ ایک دن کھانا مل گیا تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں تھا کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ فاقوں میں زندگی میری بسر ہو رہی تھی، اچانک ہمیں ایک دن ایک وادی میں سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی، لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ فرماتی ہیں، پکارنے والے نے ہمیں کہا کہ مکے چلی جاؤ، کیونکہ وہاں ایک محمد نامی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو جا کے حاصل کر لو، کیونکہ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت تمہارے دکھوں کو دور فرما دے گا۔ فرماتی ہیں، ہم پتے توڑنا بھول گئی اور گھبرا کر اپنے گھروں کی جانب دوڑ پڑی۔ فرماتی ہیں، گھر پہنچی تو میرے خامد حارث نے کہا، حلیمہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں لے کر آئی، خالی ہاتھ ہی واپس آ گئی ہو۔ فرماتی ہیں، میں نے حارث کو یہ آواز کا قصہ سنایا تو وہ کہنے لگے، حلیمہ چلو ہم مکہ چلتے ہیں، شاید وہ بچہ ہماری تقدیر میں لکھا ہو۔ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک دن مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تو ایک نادیدہ قوت نے مجھے اٹھا کر ایک نہر کے کنارے بٹھا دیا اور کہا، حلیمہ اس پانی سے غسل کر لو۔ فرماتی ہیں، میں نے غسل کیا تو پھر آواز آئی، اب نہر سے پانی لے لو۔ فرماتی ہیں، میں نے جی بھر کر پانی پیا، پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر شیریں تھا۔ نہر سے مشک و عنبر کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پانی پی چکی تو پھر ندا آئی، حلیمہ مبارک ہو، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت تیرا مقدر بن چکی ہے۔ فرماتی ہیں کہ آواز آئی کہ فوراً مکے جاؤ، تم اپنے قبیلہ میں سب سے زیادہ خوشحال اور خوش نصیب ہونے والی ہو۔ پھر نادیدہ قوت نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خدا تجھے شیر اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں، اچانک میری غنودگی دور ہو گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ نہ وہ نہر ہے نہ ہی وہ کیفیت ہے، اور میں تو اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں، میں اٹھی تو چہرہ پر تازگی آ گئی
اور اپنی سہیلیوں میں سے سب سے زیادہ صحت مند دکھائی دینے لگی۔ سہیلیوں نے مجھ سے کہا حلیمہ ہم نے تمہیں اس حال میں دیکھا تھا کہ فاقوں کی وجہ سے تم دبلی پتلی اور زرد روح ہو چکی تھی، اچانک تم اتنی صحت مند کیسے ہو گئی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بات کو ٹال دیا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے خاوند حارث سے کہا کہ مجھے مکہ لے چلو، ہمارے پاس ایک لاغر اونٹنی تھی۔ حارث نے کہا تم اونٹنی کو ایسی زحمت دینا چاہتی ہو جو وہ برداشت نہ کر سکے گی؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا خدا نے چاہا تو گرتے پڑتے مکہ پہنچ ہی جائیں گے۔ حارث اونٹنی لے آیا، وہ اتنی کمزور تھی کہ ہم اس کی پسلیاں شمار کر سکتے تھے۔ حارث نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، حارث نے نکیل تھام لی اور اونٹنی کچھوے کی چال چلنے لگی۔ مکہ کے رستے پر پہنچی تو اونٹنی رک گئی۔ حارث نے کہا چلو واپس چلیں، مکہ تک جانا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کا نام لے کر چلتے رہیے، دیر سے صحیح لیکن بالآخر مکہ پہنچ ہی جائیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹی کی اونٹ سے ایک شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں چمکدار چھڑی تھی۔ اونٹنی کے قریب آیا اور چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا چلو جلدی چلو، نبی صادق و امین کی خدمت میں چلے جاؤ۔ پھر وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا حلیمہ مبارک ہو، خدا نے تجھے سید المرسلین کی رضاعت کے لیے چن لیا ہے۔ اجنبی کا یہ کہنا تھا کہ اونٹنی اصیل گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی۔ سب سے پہلے میں حرم مکہ میں پہنچی، مکہ کے ماحول پر طائرانہ نگاہ ڈالی، یوں محسوس ہوا جیسے کہ حرم دلہن کی طرح سجا ہوا ہے اور مکہ کے گرد و نواح میں رنگا رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میرے علاوہ دوسری عیاؤں نے بھی حرم کے دامن میں پاؤں ڈال رکھا تھا، ہر داعیہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ مبارک بچہ اسے مل جائے۔